وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ اموال جو تم نے کما رکھے ہیں، کہ اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے تو میں اگر چلا گیا تو اس کی نگرانی کون کرے گا، یا آگے اس کی افزائش کیسے ہوگی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ تجارت کہ جس کے مندے کی تمہیں فکر ہے کہ اگر میں سر پہ نہ ہوا تو دکان کیسے چلے گی، فیکٹری کیسے چلے گی، سارا کاروبار کیسے چلے گا۔ اور آگے فرما وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محل اور تمہارے بیڈ روم کہ جن کی بڑی کشش اٹریکشن ہے تمہارے دلوں کے اندر، کہ اگر راہ حق میں دور چلے گئے گرمی میں، ادھر گولی بھی لگے گی، پسینہ بہے گا، اور ادھر اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں اور گھر ساری آسائش ہے۔ یہ ہمارے خالق نے یہ ساری چیزیں کھول کے قرآن میں قیامت تک کے لیے ان کو بیان کر کے کہ یہ چیز یہ چیز یہ چیز، آگے کیا ہے فرمایا یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولی، اگر ان ساری چیزوں کا پیار تمہارے نزدیک اللہ کے پیار سے زیادہ ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیار سے زیادہ ہے، یعنی اگر اللہ کا پیار ہو تو پھر تو یہ ان میں سے کسی محبت کی مجال نہیں کہ یہ روک سکے یا رکاوٹ بنے، کیونکہ اللہ کا پیار غالب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیار غالب ہے۔ تو مومن کہے گا کہ میں نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے کلمہ پڑھ کے کہ رب جو حکم تیرا ہوگا تیرے محبوب علیہ السلام کا ہوگا، کوئی محبت مجھے اس سے روک نہیں سکتی۔ وہ تو یعنی اس میں کلیئر ہے، لیکن جو دوسری طرف کلمہ اس نے پڑھا ہے، جیسے آج اللہ ماشاءاللہ ہماری صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان چیزوں کا پیار باپ کا، بیٹے کا، بیوی کا، بھائی کا، خاندان کا، تجارت کا، دکان کا، کوٹھی اور محلات کا تمہارے دل میں زیادہ ہے پیار کس کے مقابلے میں، من اللہ ورسولی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ تو کس طرح مقابلہ ہو گیا کہ مقابلہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ان کا حکم ہے کہ ادھر جاؤ، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جاؤ، اور یہ ساری چیزیں کہتی ہیں کہ گھر سے نہ نکلو کہ پھر خسارہ ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی خود تفصیل بھی آگے کر دی کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ان چیزوں کا پیار کیسے زیادہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِي، اگر تمہاری آرائش زبائش، کاروبار، دکان، پیسہ، رشتہ داری، یہ ساری چیزوں کا پیار تمہارے دلوں میں رب کے رستے میں جہاد سے زیادہ ہے، یعنی جہاد ایسی محبوب چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد، یہ تین چیزیں رب نے ایک طرف بیان کی۔ ایک طرف پیار ہے ماں کا، بیٹے کا، بیوی کا، کاروبار کا، ساری چیزیں کائنات کی گن کے جو بڑی بڑی تھی، مقابلے میں یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اور مقابلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں جہاد اتنا پیارا لگے کہ جس طرح یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان اللہ کے رستے میں کٹ جانا یا کفر کی کمر توڑنا، یہ پیار انہیں اپنے بیوی بچے اور کاروبار سے کہیں زیادہ ہو رب کے رستے میں جہاد کرنے کا۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا، کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جہاد کی باری آ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت تک جور جائر یا عدل عادل اس جہاد کو کینسل نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ کہے کہ میں نے کہہ دیا بس جہاد کی ضرورت نہیں، یا کوئی بڑا پارسا اپنے طور پر غوث زمانہ بنا ہوا ہو اور لوگ اس کی پارسائی کے حوالے دیتے ہوں اور وہ کہے کہ نہیں اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی، سرکار فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے حکم کو کینسل نہیں کر سکتا۔
الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسے مسلمان کسی زمانے میں ہوں جو کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اگرچہ نماز کا خانہ بھی پر ہے، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، قریبیوں کے حقوق کا بھی، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی، سب کچھ، لیکن جہاد کے پیپر پر آ کر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کے مقابلے میں ان رشتوں کی محبت اگر غالب آ گئی، کاروبار اور دنیا کی محبت اگر غالب آ گئی، تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر رب اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو عذاب کا، انتظار کرو زمین کے پھٹ جانے کا، انتظار کرو خسف مسک کا، انتظار کرو پھر زلزلوں کا۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، یعنی میری طرف سے جو وعید آئے گی، اب میرے فضل کا انتظار نہ کرنا، میری رحمت کا انتظار نہ کرنا، میرے کرم کا انتظار نہ کرنا، اب تم اس لسٹ سے نکل گئے ہو، اب میری پکڑ کا انتظار کرنا۔ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور وہ اگر پکڑ کرے تو امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی آگے دم نہیں مار سکتی۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ہمارے لیے احکام ہیں۔ ہم آج اپنا جب احتساب کرتے، کتنے خوش نصیب خوش قسمت لوگ ہیں جن کا نماز والا خانہ پر ہے، 5 وقت کی نماز جن کے شیڈول میں ہے، اتنے مہینے پہلے تیاری کر لیتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، تیاری کرو، حج کی تیاری ہوتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی تیاری ہوتی ہے، لیکن اپنے نامہ اعمال میں ہم ڈھونڈے کہ کبھی ہم نے جہاد بھی کیا، جو کہ انہی پلرز آف اسلام میں ہے، یا کیا کوئی شیڈول ہے ہماری زندگی کا کہ فلاں سال جہاد والا ہے، فلاں مہینہ جہاد والا ہے، فلاں ہفتہ جہاد کریں گے، فلاں دن کریں گے، یعنی عمومی حالات میں جو فرض کفایہ کے لحاظ سے ہے، اور جب فرض عین ہو جائے تو پھر تو اتنا سخت حکم ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ویسے تو خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی گلی میں بھی قدم نہ رکھے، لیکن اگر جہاد فرض ہو جائے کہ مسلمانوں کے کسی علاقے پر کافر قبضہ کر لیں، تو فرمایا اب بیوی محتاج نہیں کہ اپنے شوہر سے اجازت لے، چونکہ اب اسلام کا حق شوہر کے حق پہ غالب آ گیا ہے، اب وہ نکل جائے میدان جہاد کی طرف۔ جو کسی کا زر خرید غلام ہے وہ اپنے آقا کی اجازت لینے کا بھی محتاج نہیں۔ ویسے تو شریعت نے کہا کہ جیسے تو نے اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، جو زر خرید غلام ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر حکم ہے کہ وہ غلام اپنے آقا سے نہ پوچھے، کیونکہ اس آقا سے بڑا حق ہے پروردگار عالم کا، اور اس کی طرف سے یہ لازم ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جس سے آج ہم گزر رہے ہیں کہ جہاد کا فریضہ جو قیامت تک کے لیے ہے، وہ آج ہم سب کا بھی سبق ہے، لیکن ہمارے نامہ اعمال کے اندر نہ عمومی حالات میں ہے، نہ آج جو فرض ہو چکا ہے، ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارا اگر احساس ہو تو کلیجہ منہ کو آئے کہ ہم آرام سے ہیں، تو وہ بھی تو ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں کہ انڈین فوج جن کے دوپٹے کھینچ رہی ہے، دن کے بازوؤں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، جن کی عزتیں راتوں کو بار بار تار کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو احساس اگر بندے کو ہو، اور ہونا بھی ضروری ہے ایمان کی بنیاد پر، تو پھر اس وقت تو ضرور یہ پیپر ہمارا حل ہونا چاہیے، ایک اس لحاظ سے کہ مظلوم ادھر سے کہہ رہے ہیں اللہ کو
اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ابھی کافر و مشرک سارے نہیں ہوئے، 2 ارب سے زائد تو مسلمان ہیں اس وقت، تو یہ تمہاری مدد کو پہنچنا ان کا فرض ہے۔ تو ایک ان کی مدد کا مسئلہ ہے، دوسرا قیامت کے دن ہمارے جواب کا مسئلہ ہے، اور یہ دونوں بڑے سیریس کام ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی عاقبت کی بھی فکر ہے کہ رب جب پوچھے گا کہ ایسے حالات تھے اور اتنے دن وہ بند رہے اور ان کے پاؤں سے زمین کھینچ